اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ غزوہ خندق ہجرت کے 5ویں سال کے واقعات میں سے غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ اس کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے گرد خندقیں کھودی گئی تھی، اور اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش کے ساتھ دشمنی کی بنا پر یہود کے متعدد قبائل اور ان کے گروہ حضور کے ساتھ جنگ و قتال میں جمع ہوئے تھے اور سب متفق ہو کر آئے تھے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی اور مشرکین کی کل تعداد 10,000 تھی، جس میں مشرک اور یہودی دونوں شامل تھے۔ ایک دن عمر بن عبد ود جو لوہی بن غالب کی نسل سے تھا اور عرب میں 1000 بہادر کے مقابل جانا جاتا تھا، خندق پھاند کر عبور کر کے لشکر اسلام تک آ پہنچا اور صدا دی کہ کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا۔ عمر ود کی آواز سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ تو 1000 کزان کا اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی بہت ہی بڑا بہادر ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صدائے مبارزت لشکر اسلام کو مخاطب کر کے مقابلے کی اہمیت دلائی، لیکن ایک نوجوان کے علاوہ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تاریخ خمیس ریاضت الاحباب اور ریاضت الصفا میں ہے کہ 3 بار ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی، مگر حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ عمر ود ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی علیہ السلام کی کمر میں حائل کی اور اپنی زر پہنائی، اپنا امامہ اپنے ہاتھ سے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر باندھا اور دعا فرمائی اور علی علیہ السلام کو روانہ کیا اور فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حیات الاحوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283، سیرت محمدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 102۔ الغرض آپ روانہ ہو کر عمر ود کے مقابلے میں پہنچے۔ علامہ شبلی کہتے ہیں کہ حضرت نے عمر سے پوچھا کہ کیا واقعی تیرا یہ قول ہے کہ میدان میں اپنے مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کر۔ اس نے کہا ناممکن۔ آپ نے فرمایا اچھا جنگ گاہ سے واپس چلا جا۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اتر آ اور مجھ سے لڑ۔ وہ اتر پڑا، لیکن کہنے لگا کہ مجھے امید نہ تھی کہ کوئی مجھے آسمان کے نیچے یہ کہہ سکتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، مگر دیکھ میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیری جان لینا چاہتا ہوں۔ جنگ شروع ہو گئی اور آپ نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، وہ زمین پر گرا۔ جب عمرو سے آپ لڑ رہے تھے تو خاک اس قدر اڑ رہی تھی کہ کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر تکبیر کی صدا سنائی دی اور مسلمان سمجھ گئے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ جیت لی۔ عمر ود مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ سے عمر ود جو ہے وہ جہنم میں وصل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا یوم خندق مقابلہ کرنا قیامت کی میری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ حوالہ مدراج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 260۔ اس حدیث کو ایک اور طریقے سے نقل کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خندق کے روز علی کی ایک ضرب ثقلین کی
جنات اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس حدیث پاک سے مولا علی علیہ السلام کی ایک عظیم شان جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ قیامت تک، کہ روز خندق سے لے کر قیامت تک اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت، جنوں انسان ملائکہ، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی، ان کے بھی اگر اعمال جو ہیں وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں اور مولا علی علیہ السلام کی روز خندق کی صرف ایک ضرب جو ہے وہ ایک طرف رکھ دی جائے، تو تمام امت کے جو ہیں وہ اعمال جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی اس روز خندق کی ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو مولا علی علیہ السلام نے روز خندق، جو مولا علی علیہ السلام نے روز خندق میں عمر ود کو لگائی ضرب، اس ضرب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ روز قیامت تک اگر تمام امت، جنوں انسان ملائکہ اگر لگے رہیں خدا کی عبادت کرنے میں اور اچھے سے اچھے اعمال کرنے میں، تب بھی وہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی اس ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس ضرب کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔